الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الأمل ما أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی پیارے بھائیوں، اللہ پاک کا انتہائی فضل، کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ پاک نے ایک طریقہ بتلایا. اسی طریقے اور اسی نہج کو مذہب اسلام کہتے ہیں. ایک مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی اللہ کے قانون اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کے دائرے میں ہوگی. ایک مسلمان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، شادی، موت، تجارت، لین دین، ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. اللہ پاک نے ایمان والے کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور موقع بموقع اسے ایسے چانس دیے، ایسے موقع دیے جن سے وہ اپنے اندر تقوی کو حاصل کرے.
تقوی کو پیدا کرے۔ ابھی برکت والا مہینہ، رمضان کا رحمت والا مہینہ بس گزرا ہی ہے۔ اس رمضان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے قرآن میں مقصد بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون کے اندر پورے رمضان کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے دو چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، ایک کو اوامر کہتے ہیں اور دوسری کو نواہی کہتے ہیں۔ اوامر کہتے ہیں ایسے کاموں کو جن کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، کچھ کو واجب قرار دیا، کچھ کو سنت قرار دیا، کچھ کو مستحب قرار دیا، کچھ کو اولا قرار دیا کہ ان کاموں کو کرو۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ان نماز فرض کے ساتھ میں سنت بھی ہے، کچھ ان سنن کے ساتھ واجبات بھی ہے، اور بھی ہر موقع پر فرائض، واجبات اور سنتیں، ان سب کاموں کو کرنا ہے، انہیں اوامر کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں اوامر یہ عربی کا لفظ ہے، یہ امر کی جمع ہے۔ امر بولتے حکم کو۔ ما امر اللہ، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کی جمع ہے اوامر، اللہ کے احکامات۔ جن چیزوں کو اللہ کا کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو بجا لانا، ان کو کرنا۔ اور دوسری چیز، کچھ چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، سود نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اور بھی کئی قسم کی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں نواہی کہا جاتا ہے۔ اوامر کو کرنا اور نواہی کو نہ کرنا، ان دونوں چیزوں کو ملا کر اسے تقوی کہتے ہیں، اسے طہارت کہتے ہیں۔ اللہ کا جو بندہ، جو مسلمان، جو ایمان والا ان دونوں چیزوں پر عمل کرے، اللہ کے اوامر کو بجا لائے، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ جائے، یہ متقی کہلائے گا، یہ پرہیزگار کہلائے گا۔ ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کرامات کا اظہار ہو۔ کرامت تو چھوٹی چیز ہے، تقوی بڑی چیز ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے، چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی بے نمازی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، لوگ اس کو بڑا ولی سمجھتے ہیں۔ اوہ زمانے کا ولی تو یہی ہے، اس سے دعائیں بھی کراؤ، اس سے تعویذ لو، درود دم کراؤ، یہ بڑا پیر صاحب پہنچا ہوا بابا ہے بھائی۔ حالانکہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ بڑی چیز نہیں ہے، تقوی بڑی چیز ہے۔ لیکن تقوی ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی عام سا نظر آئے گا، اس کی کمائی تھوڑی ہے لیکن حلال کی ہے، 5 وقتہ نماز کا پابند ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، فراڈ نہیں کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، یہ بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، نارمل زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، اشارہ کر کے فرمایا، لوگوں
تقوی دل کے اندر کی چیز ہے، تقوی ایک پوشیدہ چیز ہے، تقوی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے کون متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ ایک آدمی جس کو آپ بڑا متقی پرہیزگار سمجھتے ہو لیکن وہ کاروبار میں ڈنڈی مارتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ متقی پرہیزگار نہیں کہلائے گا۔ دوسرا عام سا بندہ ہے جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ حلالی ہو اور وہ متقی پرہیزگار ہو۔ اس لیے تقوی اصل چیز ہے، تقوی کو حاصل کرو، اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ، جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرو، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو، متقی ہو جاؤ گے۔ رمضان کے مہینے کا مقصد ہی یہ تھا لوگوں کو متقی بنایا جائے، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے، تراویحاں اس لیے سنت کی، رمضان کا مہینہ اس لیے لائے تاکہ تم پرہیزگار بنو اور متقی بنو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں رمضان انقلابی مہینہ ہے، جس انسان کے اندر رمضان کو پا کر بھی تبدیلی نہ آئے تو اس کے لیے رمضان آیا نہ آیا دونوں برابر ہے۔ جیسی زندگی رمضان سے پہلے تھی ویسی ہی زندگی رمضان کے بعد بھی ہے تو اس کے لیے رمضان آیا ہی نہیں گویا۔ کیا مقصد ہوا رمضان کے آنے کا؟ رمضان کا مقصد تھا زندگی میں تبدیلی لانا، انقلاب لانا، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے آپ کو پرہیزگار اور متقی بنانا۔ رمضان کے بعد بھی بد نظری کرتے ہو، رمضان کے بعد بھی زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو، رمضان کے بعد بھی چوریاں کرتے ہو، رمضان کے بعد بھی غیر کی ماں بہن بیٹی کو تکتے ہو، تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں تمہارے لیے۔ اس لیے رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون، اے لوگوں رمضان کو پا کر کے پرہیزگار بن جاؤ، روزے رکھ کر متقی ہو جاؤ، تراویح پڑھ کر متقی بن جاؤ، تلاوتیں کر کے متقی بن جاؤ، اور رمضان میں دعائیں کر کے اپنی زندگی کو بدلو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خیر العمل ما ادومها وان قل، بہترین عمل، اچھا عمل جو اللہ کو پسند ہے، جس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، وہ عمل ہے جس کو آدمی لگاتار کرے، کنٹینیو کرے، پابندی کرے، اس پر مواظبت کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی عمل ہو۔ رمضان میں مسلمانوں کو جوش چڑھ جاتا ہے، پوری مسجدیں پھل ہو جائے گی، تراویحوں میں بھاگ بھی مائک لگانے پڑیں گے، اوپر نیچے باہر اندر سب بھر جائے گی، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا واپس مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے پسندیدہ عمل کے خلاف ہے۔ اللہ کا پسندیدہ عمل تو یہ ہے جیسے رمضان میں مسجدیں آباد تھی، غیر رمضان میں بھی مسجد آباد ہونی چاہیے۔ جیسے رمضان میں تلاوت کا شوق تھا، غیر رمضان میں بھی ایسی تلاوت کا شوق ہونا چاہیے۔ جیسے رمضان میں 5 ٹائم کی نماز کی پابندی تھی، غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ خیر العمل ما ادومها وان قل، تھوڑا ہی عمل ہو لیکن پابندی سے ہو، پورے سال ہو، کنٹینیو ہو، پوری زندگی کے لیے ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے، سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو کوئی عمل کے لیے خاص کر لیا تھا؟ ہفتے میں کسی دن آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ بندگی کرتے تھے، کوئی خاص عمل کسی دن کرتے تھے تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ کہنے لگی آپ کی زندگی میں ہفتے کے سب دن برابر تھے، آپ سب دنوں میں اللہ کی برابر اطاعت کرتے تھے، ہاں رمضان میں تھوڑی اطاعت بڑھ جاتی تھی اور جمعے کے دن درود شریف کی کثرت ہو جاتی تھی، بقیہ کوئی دن کسی عمل کے لیے خاص نہیں تھا۔ آپ جو عمل کرتے تھے اس عمل کو پوری زندگی کے لیے لازم پکڑتے تھے، روزانہ وہ عمل کرتے تھے۔
اس لیے رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم نے تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اطاعتیں کی، گناہوں سے بچے، پوری زندگی ہمیں کوشش کرنی ہے ہم رمضان کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ رمضان آتا ہی زندگی میں اس لیے ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسا نیک بنا کر جائے، متقی بنا کر جائے، پرہیزگار بنا کر جائے، نمازی بنا کر جائے، خیرات کرنے والا بنا کر جائے، قرآن کا قاری بنا کر جائے۔ اس لیے رمضان آتا ہے۔ اس لیے عزم کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ رمضان کا جو پیغام ہمیں ملا ہے پورے سال ہم اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں مسجدیں نمازیوں سے آباد ہوا کرتی تھی اور بھر جایا کرتی تھی، پورے سال ہم اسی طریقے سے نمازیوں سے مسجدوں کو بھریں گے۔ ہر آدمی مسلمان 5 ٹائم کی نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ صف اولیٰ میں سنن، آداب، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ حدیث میں آتا ہے نماز بندے اور کفر اور شرک کے درمیان میں آڑ ہے۔ جب تک بندہ نماز کو لازم پکڑے ہوئے ہے، نماز کو پڑھ رہا ہے، نماز کو قائم کیے ہوئے ہے، یہ کفر اور شرک سے بچا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے نماز کو چھوڑ دیا، یہ جا کر کفر اور شرک سے مل گیا۔ کفر اور شرک سے آڑ نمازی ہے، نماز کو چھوڑتے ہی یہ بندہ کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے۔ اتنی خطرناک وعید ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، اپنے نبی کے سینے کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو۔ یہی نماز تم سے تمہارے نبی کو خوش کر دے گی، اور جس نے نبی کو خوش کیا اسے آخرت میں نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی اسے جنت ملے گی۔ اس لیے نماز جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ دوسری چیز جو رمضان کے بعد بھی کرنی ہے، رمضان میں بھی کی، کثرت کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت۔ آپ اپنا معمول بنائیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن پابندی سے روزانہ پڑھیں۔ کبھی بھی ناگا نہ ہو۔ آپ 1 پارہ پڑھ سکتے ہو، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہو، 1 سورت ہی پڑھ سکتے ہو، لیکن پابندی کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا معمول بنائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کا معمول بنائیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو دن میں یہ 3 سورتیں پڑھنے کی پابندی کریں اور پورے سال پڑھیں۔ ناگا بڑا خطرناک ہے۔ جب ہم 4 دن پڑھ لیتے ہیں پھر 2 دن چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پوری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پورے انوارات چلے جاتے ہیں اور اللہ بھی منہ پھیر دیتا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے رمضان میں ہم کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، پورے سال ہم قرآن کا معمول بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ گھر آباد ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران ہے۔ مالداری سے گھر کی آبادی نہیں ہے، بہت اعلیٰ قسم کا فرنیچر لگانے سے گھر کی آبادی نہیں ہے، بہترین قسم کی لائٹنگ اور اعلیٰ قسم کا پنکھا، کولر اور اے سی لگانے سے گھر کی آبادی نہیں ہے۔ گھر کی آبادی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سمجھ سے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو ضرور کریں۔ گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے۔ جو بچے بچیاں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن پڑھاؤ۔ بڑی عمر ہو گئی ہے، ماں پڑھی ہوئی ہے، ماں خود اپنی بچیوں کو پڑھائے۔ باپ بھائی پڑھا ہوا ہے، وہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، لیکن قرآن پڑھانا ضروری ہے اور گھر میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔
تیسرا کام، جس طریقے سے رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ میں ذکر کرتے تھے، حدیث میں آیا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ کام رمضان کے بعد بھی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگایا جاتا ہے، اور جنت کا درخت اتنا شاندار اور ایسا تناور اور ایسا عجیب و غریب قسم کی اس کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے عمدہ قسم کا عربی النسل گھوڑا اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا رہے، یہ گھوڑا کئی سالوں تک دوڑتا رہے، پھر بھی ایک درخت کے سایہ کو پار نہیں کر پاتا ہے۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت ایسا لگتا ہے، جو آدمی دن میں کئی مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کے لیے کتنے جنت میں درخت لگیں گے اور کتنی لمبی چوڑی اس کے لیے جنت تیار ہوگی۔ اس لیے کثرت کے ساتھ میں ذکر کا معمول بنائیں، پورے سال آپ ذکر کی پابندی کریں۔ احادیث کے اندر 2 وقتوں کو بڑی فضیلت کا وقت بتایا گیا ہے، ایک صبح فجر کے بعد کا وقت اور ایک عصر کے بعد کا وقت۔ ان 2 وقتوں میں آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم 6 تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار اور درود شریف۔ ان 6 چیزوں کو صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوگی۔ ہر تیسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی اولاد کے مسئلے میں پریشان ہے، کوئی گھریلو مسئلے میں پریشان ہے، کوئی کاروباری مسائل میں پریشان ہے۔ آپ اس 6 تسبیحات کی پابندی کریں، آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں کم ہونا شروع ہوگی اور اللہ کی طرف سے سکون اور امن آنا شروع ہو جائے گا۔ چوتھا کام جو رمضان کے بعد بھی ہمیں کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جس طریقے سے مسلمانوں نے پورے جذبے کے ساتھ میں، شوق کے ساتھ میں رمضان میں زکوٰۃوں کو نکالا، صدقات و خیرات کیے ہیں، غیر رمضان میں بھی مستحق لوگ ہوتے ہیں، غیر رمضان میں بھی بیمار ہوتے ہیں، ان یتیموں کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، بیواؤں کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، مساکین کے گھر میں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ رمضان کے بعد بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے کو باقی رکھنا ہے، اور یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر خوب دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ جس طریقے سے رمضان کو ہم نے اطاعت کے ساتھ میں، فرما برداری کے ساتھ میں، نیکیوں کے ساتھ میں گزارا ہے، اسی طریقے سے ہم پورے سال کو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور نیکیوں کے ساتھ گزاریں۔ سب سے بڑا خاص عمل جس کی پابندی کرنی ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو علماء لکھتے ہیں آپ ایک ایسی تھیلی کے اندر پیسوں کو ڈال لیں ہیں جس کے نیچے سے پھٹی ہوئی سوراخ ہے، آپ اوپر سے ڈال لے ہو، نیچے سے وہ پیسے گر رہے ہیں، یہ تھیلی میں نہ تو کوئی پیسہ جمع ہوگا نہ بھرے گی۔ آپ نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز کے ساتھ میں غیبت بھی کر رہے ہو، آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن ساتھ میں سود بھی کھا رہے ہو، آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن پڑوسی کو ستا رہے ہو، آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن آپ کی کمائی حرام کی ہے، آپ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن کاروبار میں کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، تو آپ کی نماز کا ثواب اس زنا میں، سود میں، دھوکے میں، فراڈ میں، ان سب چیزوں میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنے ثواب تھوڑا ہی ہو، ہم نے نیکی تھوڑی ہی کی ہے، ایک ہی سورت کی تلاوت کی ہے، صرف فرائض ہی پڑھے ہیں، نوافل زیادہ نہیں پڑھے ہیں، لیکن گناہوں سے بچ کر کے اپنے ثواب کو سیو کر لو، محفوظ کر لو۔ اگر گناہوں سے نہیں بچو گے تو یہ پڑھی ہوئی نمازیں، کیے ہوئے حج، کیے ہوئے عمرے، تلاوتیں، یہ سب کے سب برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الأمل ما أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.